اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ سورہ حشر چل رہی ہے، اس سورہ حشر کی تیسری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو دنیا ہی میں عذاب دے دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ جی آپ آیت کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر، جن کو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کی بنیاد پر جلاوطن کر دیا تھا، مدینہ منورہ سے باہر کھدیڑ کر خیبر تک پہنچا دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کو سمجھایا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے یہ طے تھا کہ ان کو جلاوطنی کی سزا ملے، ورنہ تو یہ بہت خطرناک عذاب کے مستحق تھے۔ اب آگے اللہ بیان فرما رہے کہ کیوں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، تو قرآن وجہ بیان کر رہا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یا اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ جی وجہ بیان کر دی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، شرارتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ وہ کس کس طرح کی شرارتیں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور آخری حد تو انہوں نے یہ کر دی تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس وجہ سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جلاوطن کر دیا۔ اب اگلی آیت نمبر 5، ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ اور جو تم نے کھجور کے درخت کاٹے، یا تم نے ان کھجور کے درخت کو اپنی جڑوں پر چھوڑ دیا، پس وہ اللہ کے حکم سے ہیں، اور تاکہ فاسقین کو رسوا کریں۔ جی اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا، اس سے پہلے میں نے واقعہ بتلایا کہ یہ جو یہودی تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ قلعے میں بند ہو گئے تھے۔ جب قلعے میں بند ہو گئے، باہر نہیں نکل رہے تھے، تو صحابہ کرام کی دو جماعتیں ہو گئی تھیں۔ ایک جماعت نے کہا کہ ان کے درختوں کو جلایا جائے، اور میں نے وجہ بتائی تھی کہ چونکہ ان کی روح اٹکی ہوئی ہوتی تھی درختوں میں، باغ مالی ہوتے تھے یا کسان ہوتے تھے، تو کسان کی روح اٹکی ہوئی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کے درختوں کو جلاؤ تاکہ یہ جلتے ہوئے درختوں کو دیکھ کر باہر نکلے۔ اس مقصد سے انہوں نے درختوں کو جلانے کی رائے پیش کی۔ دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، اگر فتح ہو گئی تو یہ مستقبل میں ہمارے کام آئیں گے۔ نمبر 2، درختوں کو بغیر ضرورت کے جلانا نہیں چاہیے۔ تو دو قسم کی رائے تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں کچھ صحابہ کرام کی جو رائے تھی، انہوں نے درختوں کو جلایا۔ تو جن لوگوں نے درختوں کو جلایا تھا، ان کے دل میں آیا کہ یار ہم نے کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ دونوں اپنی جگہ صحیح تھے، اس لیے کہ جن لوگوں نے درختوں کو جلایا ان کا مقصد غلط نہیں تھا، وہ غلط مقصد سے کام نہیں کر رہے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ فاسقین کو رسوا کریں، فاسقین باہر نکلے، یہ دشمن اللہ کے باہر نکلے، اس مقصد سے انہوں نے درختوں کو جلایا تھا۔ تو آج کی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اشد ضرورت ہوتی ہے تو درختوں کو کاٹا جاتا ہے، حالانکہ بغیر ضرورت کے درختوں کو کاٹنے کی اجازت اسلام بھی نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام ہی نے درختوں کو لگانے کی ترغیبیں دی ہیں، اور درختوں سے فائدہ اٹھانے پر صدقہ کہا ہے۔ یہ اسلام ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ آپ درخت لگائیں گے، اور اس درخت کے سائے سے اور اس کے پھل سے اگر کوئی فائدہ اٹھائے گا تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔
صرف انسان نہیں، اگر جانور بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اس لیے اسلام نے درختوں کو اگانے کی اور درختوں کو لگانے کی بڑی ترغیب دی ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے یہ بات کہی ہے۔ اس لیے اسلام میں درختوں کو کاٹنے کی، بغیر اشد ضرورت کے درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں، وزیر اعظم آنے والا ہو جس راستے سے، اس راستے سے سارے درخت کاٹ دیے جاتے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہی لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے دیکھو یہاں درخت جلائے، مسلمانوں کے جو پہلی جماعت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی یعنی صحابہ کرام، انہوں نے درختوں کو جلا دیا۔ اس طرح کے وہ اعتراضات کرتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور قرآن مجید نے بھی جواب دے دیا۔ اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 6، اس کو پڑھ لیتا ہوں، اس کو پھر بعد میں سمجھیں گے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا ترجمہ ہے؟ جو مال اللہ نے لوٹایا اپنے رسول پر ان یہودیوں کی طرف سے، پس تم نے اس مال پر گھوڑے نہیں دوڑائے اور نہ اونٹ دوڑائے ہیں، لیکن اللہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے سمجھے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو بولتے ہیں مال غنیمت اور ایک کو بولتے ہیں مال فی۔ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ دشمن سے لڑے، دارالحرب میں جو مشرکین ہیں جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں، ان سے ہم نے لڑنے کے بعد اگر مال حاصل ہو تو اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، 4 حصے جو غازی ہوتے ہیں، جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں، اور ایک حصہ بیت المال میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ اور ایک ہے مال فی۔ مال فی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ گئے جنگ کرنے کے لیے لیکن جنگ نہیں ہوئی، بغیر لڑے بھیڑے جو مال حاصل ہو اس کو مال فی کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو یہودی تھے بنو نذیر قبیلے کے، ان کا جو مال حاصل ہوا تھا بغیر لڑے بھیڑے حاصل ہوا تھا، اس لیے یہ مال فی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی سمجھایا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ مال فی ہے، یہ مال غنیمت نہیں ہے۔ جب مال غنیمت نہیں ہے تو مجاہدین کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ کس کا ہوگا یہ مال فی؟ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ مال فی کس کو دیا جائے گا، پوری تقسیم بیان کی ہے۔ یہ ہے اسلام حقوق کی کس طرح حفاظت کرتا ہے اور حقوق کی تقسیم کر کے بتلاتا ہے کہ کس کو کیا کیا مال دیا جائے گا اور کیا انداز آگے قرآن نے اپنایا وہ دیکھیے۔ یہ ہے آیت نمبر 7، میں پڑھ لیتا ہوں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وبن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور جو مال اللہ نے لوٹایا اپنے رسول پر بستی والوں کی طرف سے یعنی یہودیوں کی طرف سے، پس وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے اور رشتہ داروں کا ہے، یعنی اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا ہے اور یتیموں کا ہے اور مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے، تاکہ یہ مال مالداروں کے درمیان میں گردش نہ کرے، یہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان میں گردش نہ کرے، اور جو اللہ کا رسول تم کو دے تم اس کو لے لو، اور اللہ کا رسول جس سے تم کو روک دے تم اس سے رک جاؤ، اور تم اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جی، اس آیت کریمہ میں سمجھا دیا کہ مال فی کے حقدار کون ہیں۔ اس کو سمجھیے، مال فی کے حقدار تمام مسلمان ہیں، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھائیے۔ مال فی کے حقدار تمام مسلمان ہیں، لیکن
اس آیت کریمہ میں جن جن لوگوں کا تذکرہ کیا وہ اس لیے کیا کہ کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ جو مستحقین بیان کیے گئے ہیں وہ تو مال غنیمت کے ہے، مال فے میں ان کا حق نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جس طرح مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہوتا ہے اس 5ویں حصے میں ان لوگوں کو یعنی اللہ کے رسول کو ملتا ہے، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، یتیموں کو دیا جاتا ہے، مسکینوں کو دیا جاتا ہے، مسافروں کو دیا جاتا ہے، اسی طرح مال فے میں سے بھی ان لوگوں کو دیا جائے گا، تمام مسلمانوں کو تو دیا جائے گا، ان کو بھی دیا جائے گا، ان کو جس طرح مال غنیمت میں سے ملتا تھا اسی طرح مال فے میں سے بھی ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا اس کو سمجھیے، پوری دنیا حیران ہے اس آیت کریمہ پر آ کر۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے یہ جو تقسیم بیان کی کہ یہ مال اس کو دو، یہ مال اس کو دو، اس لیے تقسیم بیان کی کہ یہ مال صرف مالداروں کے درمیان میں نہ رہ جائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کی دنیا میں ایک سسٹم چلا ہے جس کو ہم کیپٹل سسٹم کہتے ہیں۔ کیپٹل سسٹم کا مطلب ہوتا ہے مال کچھ مٹھی بھر مالداروں کے درمیان میں صرف گردش کرتا رہے، وہی لوگ مالدار رہیں، پوری دنیا کا مال ان تک پہنچے۔ جیسے آج چاہے ہمارا ملک ہو، چاہے یہودیت ہو، بلکہ اس کے بانی ہی یہودی ہے کیپٹل سسٹم کے، انہوں نے بینک کا سسٹم ہی دنیا کو اس لیے دیا کہ پوری دنیا کا پیسہ ان کی مٹھی میں رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب پوری دنیا کا پیسہ ان کی مٹھی میں رہے گا تو چیزوں کی قیمت بھی وہی طے کریں گے۔ کھیتی آپ کر رہے ہیں، آپ نکال رہے ہیں گیہوں، لیکن اس گیہوں کی قیمت وہ مالدار طے کریں گے۔ یہ صرف اس لیے ہوا کہ مال گردش کر رہا تھا صرف مالداروں کے درمیان، یہ مال نکل کر دوسرے جو مستحقین ہیں ان تک نہیں پہنچ رہا تھا، جس کی وجہ سے دنیا نے آج یہ ظالمانہ نظام دیکھا۔ ظالمانہ نظام ہے۔ آج دنیا کے اندر چیزوں کی قیمت کون طے کرتا ہے؟ وہی مالدار جن کے درمیان میں مال گردش کر رہا ہے۔ آج ہمارے ملک میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ 2 3 4 جو بہت پونجی پتی جس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ دار بڑے بڑے مالدار ہیں، ان مالداروں کو ہر چیز دی جا رہی ہے، ہر چیز ان کے حوالے کی جا رہی ہے۔ آج اگر آپ کھیتی کر کے گیہوں نکال رہے، چاول نکال رہے تو اس کی قیمت آپ نہیں طے کریں گے، وہ طے کریں گے، پھر آپ کو ان سے ڈبل قیمت میں خریدنا ہوگا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے نکال کر کچھ نفع کمایا، آپ کا سارا نفع وہ لے لیتے ہیں، وہ لوٹ لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کیپٹل سسٹم کو لایا ہے۔ قرآن نے اس سسٹم کو پہلے سے ختم کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، کیپٹل سسٹم نہیں ہو سکتا ہے۔ مالداروں سے کہا کہ زکوٰۃ نکالو، مالداروں سے کہا صدقہ دو، مالداروں سے کہا الگ الگ طریقے سے تم غریبوں کا خیال رکھو۔ یہ ہے اسلام۔ اس لیے قرآن نے کہا کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ بار بار پڑھیے اس آیت کریمہ کو۔ بڑے بڑے مفکرین حیران ہیں۔ دنیا میں 3 طرح کے نظام چلے ہیں، اسلام نے صرف ایک ہی نظام کو پسند کیا جو نظام قرآن مجید نے یہاں بیان کیا۔ ابھی اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون سے نظام چلائے گئے۔ جو اقتصادی نظام ہے، اکنامک نظام ہے، اس نظام پر آپ پڑھ سکتے، بہت سی اس سلسلے میں کتابیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول تم کو جو دے رہا ہے تم اس کو لے لو۔ کیا مطلب؟ تمہیں شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اتنا ملا، مجھے اتنا ملا، اس لیے کہ آپ کا تو اس پر کوئی حق تھا ہی نہیں۔ جب آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے تو تمہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو دے رہا ہے لے لو، اور جو نہیں دے رہا ہے اس سے بالکل خاموش ہو جاؤ۔ بالکل اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ایسے موقع پر انسان اپنے بڑوں کو بھی گالیاں دینے لگتا ہے۔ عام طور پر ایسا دیکھا، باپ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی، میرے فلاں نے، میرے استاذ نے میرے ساتھ ناانصافی کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں اگر انسان پھسل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اس طرح کی باتیں تمہارے زبانوں پر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ سخت سزا دے گا۔ آپ سوچیے، اس آیت کو بار بار پڑھیے۔ اس لیے جو لوگ اب ایسے موقع پر بھول جاتے ہیں کہ بھئی یہ میرا محسن ہے، یہ میرے بڑے ہیں، یہ کبھی میرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی اس کے بعد اس کے دل کے اندر گندگی باقی رہے اور زبان پر شکایتیں باقی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔